کبھی بھی زندگی میں عمرہ نہیں کیا تھا. خیر کسی موقع پہ بیعت ہو گیا تو پوچھا بھئی عمرہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا جی بس میں کچھ اپنے آپ کو اپنے دل کو سنوار لوں، پیش ہونے کے قابل ہوں تو وہاں جاؤں. تو پھر میں نے اسے بات سمجھائی کہ دیکھو یہ جو ہمارے کپڑے ہوتے ہیں نا میلے ہو جاتے ہیں، ان کو ہم لانڈری میں لے جاتے ہیں دھلانے کے لیے. تو کپڑوں کے وہاں جانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جی دھل کے آئیں. کبھی کپڑے نے یہ کہا کہ جی میں کچھ صاف ہو جاؤں تو پھر لانڈری جاؤں گا نا. ہر بندہ کہے گا کہ بھائی اگر تو صاف ہو گیا تو لانڈری جانے کی ضرورت ہی کیا، وہاں تو جاتے ہی دھلنے کے لیے. تو خدا کے بندے بیت اللہ شریف تو جاتے ہی دھلنے کے لیے. اگر ادھر ہی دھل گئے تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اب اس کی بات سمجھ میں آئی، کہنے لگا جی میں عمرے پہ جاؤں گا. تو دیکھو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں شیطان نے ذہن میں ایسی رچا دی ہوتی ہیں کہ انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے. اچھا اس بندے نے اپنا واقعہ یہ سنایا کہ میں بیمار ہو گیا، وائرس کا کوئی مسئلہ تھا، بخار ہو گیا. اور یہ وائرس ایسی بیماری ہے کہ جس پہ کنٹرول کسی کا نہیں ہوتا. ایک بیماری ہوتی ہے بیکٹیریا کی وجہ سے، بیکٹیریا نے انفیکشن کر دی، بیمار ہو گئے. یہ بیکٹیریا بہت چھوٹا سا جاندار ہے. اتنا بڑا انسان چھوٹے سے جاندار کے اٹیک کی وجہ سے چارپائی پہ پڑ جاتا ہے. جی بخار ہے، اٹھا نہیں جاتا، کھایا نہیں جاتا. اپنی اوقات تو بندہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک چھوٹا سا جاندار اگر وہ اس کے اندر جا کے اپنا عمل شروع کر دیتا ہے تو اس کو لٹا کے رکھ دیتا ہے. یہ بڑا رستم زماں بنتا ہے، بڑے بول بولتا ہے، کہتا ہے جی میں ایڑی مار کے دھرتی ہلا دوں گا. اور حالت یہ ہے کہ بیکٹیریا اگر اس کے اندر جا کے تھوڑا سا عمل کر دے تو یہ لیٹا پڑا کیوں جی بخار ہے. اور بیکٹیریا تو وہ ہے جو نظر آ جاتا ہے. اس سے بھی ایک چھوٹی چیز ہے جس کو وائرس کہتے ہیں. یہ وائرس ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ڈاکٹروں کے اندر بحث چل رہی ہے کہ اس کو زندہ کہہ سکتے ہیں یا زندہ نہیں کہہ سکتے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وائرس آج خود زندہ نہیں رہ سکتا. اس کو زندہ رہنے کے لیے کسی سواری کی ضرورت ہے. تو انسان کا جو سیل ہوتا ہے نا زندہ، اس کے اوپر اگر یہ چڑھ جائے تو پھر یہ زندہ رہ سکتا ہے. اس سے ہٹ جائے تو پھر کچھ بھی نہیں اس کی حقیقت. جو کہتے ہیں زندہ وہ دلیل دیتے ہیں جی بندے کو بیمار کر دیتا ہے. زندہ ہے تو بیمار کرتا ہے نا. جو کہتے ہیں زندہ نہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں، جب تک یہ زندہ سیل کے اوپر نہ آئے تو یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. اب بتاؤ کہ جس چیز کے زندہ ہونے یا نہ ہونے میں ہی بحث چل رہی ہے، وہ جب بندے پہ وائرس اثر کر لیتا ہے تو ایک ہفتے تک بندے کو کوئی دوائی اثر نہیں کرتی. ڈاکٹر کہتے ہیں جی وائرس کی وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا، ایک ہفتے کے بعد اتر جائے گا. ابھی تک دوائی نہیں ملی کوئی، ایک ہفتہ بندے کو بیمار رہنا پڑتا ہے. اس صاحب کو بھی کوئی اٹیک ایسا ہو گیا، اب چارپائی پہ پڑ گئے. ایسے بندوں کے کام بھی بہت ہوتے ہیں. سارا دن ٹیلی فون بج رہا ہے، ادھر سے ادھر سے، پتہ نہیں کتنی میٹنگز تھیں، کتنا کیا تھا. ایک دن بھی پڑا رہا، پھر دوسرے دن بھی پڑا رہا، پھر تیسرے دن، چوتھا دن جب ہوا نا تو بڑا تنگ آ گیا. چونکہ سارا دن ایکٹیو رہتا تھا نا، بھاگی دوڑی کرتا تھا، اب بخار اتر نہیں رہا. تو اس نے ایک ڈاکٹر کو گھر بلوایا. وہ کوئی ڈاکٹر اللہ والا تھا، نیک بندہ تھا. وہ اس کے گھر گیا اس کو چیک کرنے کے لیے.
اس نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ کہنے لگا جی بس چوتھا دن ہے، بخار نہیں اتر رہا، دوائیاں بھی کر رہا ہوں. بٹ ڈاکٹر صاحب وائی می؟ انگلش میں اس نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب وائی می، مجھے کیوں ایسا ہوا ہے کہ بخار ہی نہیں کر رہا، وائی می؟ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب نے اسٹیتھوسکوپ گلے میں لٹکا لی اور پیچھے ہٹ کے کرسی پہ بیٹھ گئے اور مجھے کہنے لگے وائی ناٹ یو، کہ آپ کیوں نہیں بھائی؟ آپ کچھ انوکھے ہیں، سونے کے بنے ہوئے، آپ کو بھی ماں نے جنا ہے نا. پھر اس پروردگار نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی چھوٹی عمر میں اس نے آپ کو اربوں پتی بنا دیا. آپ ذرا اپنی زندگی کو دیکھیں، یہ آپ کے کپڑے ہزاروں کے، آپ کا جوتا ہزاروں کا، آپ کی گاڑی لاکھوں کی، گھر کو دیکھیں تو یہ فرانس کی چیز ہے، یہ جرمنی کی چیز ہے، یہ اٹلی کی چیز ہے، یہ فلاں کی چیز ہے. جنت کی طرح عیش و آرام والا گھر آپ نے بنایا ہوا ہے، جو من پسند کا کھانا ہے وہ آپ کھاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں آپ جاتے ہیں. جب آپ کو وقت فارغ ملتا ہے تو آپ ہوائی جہاز سے فری رائڈ جو نیچے لگاتے ہیں نا پیراشوٹ کے ذریعے، وہ آپ کا کھیل ہے. فضا میں پیراشوٹ کے ذریعے نیچے چھلانگ لگانا، یہ آپ گیم کھیلتے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اس پر. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ بچہ جس نے MA کیا ہوا ہے اور اپنے گھر کی ساری عورتوں کا وہ اکیلا سہارا ہے اور اس کو کہیں جاب نہیں ملتی اور کئی مہینوں سے وہ تلاش میں ہے، تھک ہار کے شام کو خالی گھر جاتا ہے تو اس کی بہنوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ تمہارے اس گیٹ کے اوپر 6 گھنٹے انتظار کر کے واپس چلا جاتا ہے. وہ بھی انسان ہے. تم میں کیا چیز اسپیشل ہے کہ تمہیں اتنا ملا؟ اور جس نے گھر کی 5 عورتوں کو جا کے کھانا پہنچانے ہیں اس کو جاب ہی نہیں مل رہی. وہ چند ہزار کی جاب کی خاطر تیرے اس دروازے کے پورا مہینہ چکر لگاتا ہے. وائی ناٹ یو؟ بتاؤ بھائی، کیوں نہ تمہارے اوپر یہ مشکل آئے؟ اس غریب نے کیا کیا؟ کہنے لگا کہ اس ڈاکٹر نے تو میری آنکھیں کھول. اس نے کہا تم نے یہ اجر دیا، یعنی صلہ دیا کہ رب نے تیرے لیے اتنے دروازے کھولے اور تجھے نماز کی توفیق نہیں، تجھے سجدے کی توفیق نہیں، تجھے یہ توفیق نہیں، تو یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا. کہتے ہیں میری تو اس نے اتنی کھچائی کی نا کہ بالآخر میں نے کہا کہ ہاں آج کے بعد میں زندگی کی ترتیب کو بدل لوں گا. اللہ، اب دیکھو ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں. تو ان کو اگر روزے نہ رکھنے ہوتے تو ان کو تو ساری زندگی پتہ ہی نہ چلتا کہ بھوک بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو پھر غریبوں کے ساتھ ہمدردی کیسے ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کیسے ہوتی؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے. باجی بستانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بھوک کے فضائل بیان کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو کسی نے کہا کہ حضرت بھوک کے بھی کوئی فضائل ہے؟ فرمایا ہاں، اگر فرعون کو بھوک ملتی تو وہ کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا. اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہی اسی لیے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا. جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو پھر بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم عاجز مسکینوں کو ہماری اوقات یاد دلانے کے لیے روزے رکھے. ذرا بھوک بھی لگے، پیاس بھی لگے تو ان کے اندر میری نعمتوں کی قدر دانی آ جائے. تو روزہ کے اندر ماشاءاللہ کتنی حکمت. میں نے آپ لوگوں کو کچھ دن پہلے بھی بتایا کہ ہم دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں.
اور شیر ہفتے میں صرف ایک دفعہ کھاتا ہے۔